ایک بات پہ ذرا غور کیجئے گا، ذرا توجہ سے بات سنیں، ایک نکتہ سمجھانا مقصود ہے۔ اگر بالفرض کوئی اللہ کا بڑا کامل ولی، کوئی بڑا عارف، کوئی بڑا نیک متقی پاک باز انسان آپ کو یہ بتائے کہ مجھے کشف میں یا خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت آپ جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو یہ بات سن کر آپ کیسے دعا مانگیں گی؟ خوب رو رو کر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ اپنے لیے بھی مانگیں گی، گھر بار کے لیے مانگیں گی، رشتہ داروں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ اچھی اچھی دعائیں مانگیں گی، اور آپ کہیں گی کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس لیے میں جتنی بھی دعائیں مانگ سکتی ہوں اتنی دعائیں میں مانگ لوں۔ اگر ولی کے کہنے پر آپ کی یہ کیفیت ہے تو ولیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، انبیاء اور رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں افطار کے وقت کتنے اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے؟ ہماری زبانیں جھوٹی سہی، ہماری زبانیں کالی سہی، مگر محبوب نے سچی زبان سے فرما دیا، اللہ رب العزت ان کی اس سچی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم گنہگاروں کی جھوٹی زبانوں سے نکلی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔